خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل صحابہ اکرام میں ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی ہی ذات گرامی ہے جن کو آقا نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا نام دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں اکثر کے قبول اسلام کے واقعات بڑے عجیب ہیں۔ اسی طرح سیدنا خالد بن ولید کا ایمان قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا حیرت انگیز ہے اور سوچنے کے قابل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو کس طرح اس کے دل میں نور ایمان کی شمع روشن فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ جس طرح خالد بن ولید نے اسلام لانے کے بعد کفار کے پنجوں میں پنجے ڈال کر مڑوڑا، اسی طرح قبل از اسلام ان کی اور ان کے والد ولید کی اسلام دشمنی بھی ضرب المثل تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تو کیا سے کیا بن گئے۔ آئیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کے دل میں اسلام کی روشنی کیسے آئی اور ان کے قبول اسلام کی کیا وجہ بنی۔ چنانچہ خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ یکا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس لڑائی میں بھی قریش مکہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جاتا ہوں، واپسی پر میرا دل مجھ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوتا ہے، اے خالد تیری یہ تمام کوششیں لا حاصل ہیں، بے سود ہیں، اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کے رہیں گے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ کے سواروں میں سے تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اصفہان میں مسلمانوں کو صلاۃ الخوف پڑھاتے دیکھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ بڑا اچھا موقع ہے، مجھے حملہ کر دینا چاہیے، لیکن میرے حملہ کرنے سے قبل ہی رسول اللہ نے میرے ارادے سے واقف ہو گئے اور میں حملہ نہ کر سکا۔ اسی وقت میں سمجھ گیا کہ یہ شخص من جانب اللہ مامون و محفوظ ہیں، غیب سے ان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ میں حدیبیہ سے ناکام واپس ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے جب صلح کر کے واپس ہوئے تو میں نے سوچا کہ قریش کی شان و شوکت ختم ہو چکی ہے اور شاہ حبشہ نجاشی بھی آپ کا پیروکار ہو چکا ہے اور ہجرت کرنے والے آپ کے اصحاب ہیں وہاں پر سکون زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں شاہ روم ہرقل کے پاس چلا جانا چاہیے اور وہاں یہودی یا نصرانی مذہب کو قبول کر لینا چاہیے اور عجم کے تابع ہو کر غیب کی زندگی بسر کرنی چاہیے، یا اپنے ہی وطن میں رہ کر دیکھوں کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ رسول اللہ نے آئندہ سال عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پا کر میں مکہ سے باہر روپوش ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے سے فارغ ہو گئے تو میرے بھائی ولید بن ولید جو رسول اللہ کے ساتھ تھے مجھے ڈھونڈا مگر نہ ملا۔ بعد ازاں اس نے میرے نام ایک خط لکھا۔ خط کا مضمون درج ذیل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، میں نے اس سے زیادہ تعجب خیزی کوئی امر نہیں دیکھا کہ تیری رائے اسلام جیسے پاکیزہ مذہب کے قبول کرنے سے کیوں منحرف ہے، حالانکہ تیری عقل جو مشہور و معروف ہے اور اسلام جیسے پاکیزہ مذہب سے کسی کا بے خبر رہنا تعجب خیز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا حال دریافت کیا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب ہے اس جیسا عاقل اسلام جیسے پاکیزہ مذہب سے بے خبر و ناداں ہو جائے، اور فرمایا اگر خالد دین اسلام میں داخل ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر دین حق کی مدد کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہوتا، ہم اس کو دوسروں پر مقدم رکھتے۔ بس بھائی تجھ سے جو عمدہ مقامات فوت ہو گئے ہیں تو ان کی تلافی اور تدارک کر لے کہ ابھی بھی وقت ہے۔ سیدنا خالد فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کا خط میرے پاس پہنچا تو اس نے میرے دل میں اسلام کے لیے رغبت پیدا کر دی اور رسول اللہ نے میرے بارے میں جو کچھ فرمایا اس نے مجھے خوش کر دیا۔ اسی اثناء میں نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ میں ایک تنگ شہر میں ہوں جہاں قحط پڑا ہوا ہے۔ میں اس تنگ شہر سے نکل کر سرسبز و شاداب علاقے میں چلا گیا۔ بیدار ہوا تو میں سمجھ گیا کہ ایک خاص خواب ہے جو میری تنبیہ کے لیے دکھایا گیا ہے۔ میں مکہ مکرمہ آیا اور اسباب سفر مہیا کر کے مدینہ منورہ کی طرف چلنے کا ارادہ کیا تو میں نے چاہا کہ کوئی اور بھی میرے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ میں نے صفوان بن امیہ سے ملاقات کی اور کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم پر غلبہ پا لیا ہے؟
اگر ہم ان کے پاس جائیں، ان کی اتباع کریں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہمارا شرف ہوگا۔ صفوان نے میری بات سن کر سختی سے انکار کر دیا اور کہا زمین پر موجود سبھی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جائیں، صرف میں ہی بچ جاؤں گا، تب بھی اس کی اتباع نہیں کروں گا۔ خالد فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا اس کا باپ اور بھائی بدر میں مارے گئے تھے، اس لیے اسے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد میں اکرمہ بن ابی جہل کے پاس گیا، ساری بات کی تو اس نے بھی وہی جواب دیا جو صفوان نے دیا تھا۔ سیدنا خالد بن ولید فرماتے ہیں میں اپنے گھر گیا، اونٹنی کو تیار کیا اور ایک دفعہ عثمان بن طلحہ سے بات کر لیتا ہوں، وہ میرا سچا دوست تھا، لیکن مجھے اس کے باپ دادا کے قتل ہونے کا خیال آیا۔ سوچنے لگا بات کروں یا نہ کروں، بالا آخر یہی کیا فیصلہ کہ بات کرنے میں کیا تردد ہے۔ چنانچہ میں نے عثمان سے بات کی تو عثمان نے میرے مشورے کو قبول کیا کہ میں بھی مدینہ چلتا ہوں، لیکن ہم مکہ سے علیحدہ علیحدہ نکلیں گے اور مقام یا حج میں ہماری ملاقات ہوگی، جو پہلے پہنچ جائے گا وہ دوسرے کا انتظار کرے گا۔ سیدنا خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے اور حسب وعدہ مقام یا حج میں عثمان بن طلحہ مجھے مل گئے۔ ہم علیہ الصبح وہاں سے روانہ ہوئے، جب مقام حد پہنچے تو وہاں بھی عمرو بن عاص سے ملاقات ہوئی، وہ بھی مدینے جا رہے تھے، انہوں نے بھی ہمیں مرحبا کہا، ہم نے ان کو مرحبا کہا۔ جاننے کی غرض معلوم کی تو پتہ چلا وہ بھی اسلام قبول کرنے کی غرض سے مدینہ جا رہے ہیں۔ یوں دو عظیم جرنیل سپاہ اور سپہ سالار ایک غرض کے لیے آپس میں مل گئے۔ ہم تینوں مل کر روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ کر مقام حر میں اپنی سواریاں روکی۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری آمد کی خبر دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسرور ہوئے اور فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو پھینک دیا۔ سیدنا خالد کہتے ہیں کہ حر میں نے عمدہ لباس پہنا اور آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے چلا تو راستے میں مجھے میرا بھائی ولید ملا اور کہا جلدی چلو، رسول اللہ کو آمد کی اطلاع ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسرور ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے منتظر ہیں۔ ہم تیزی سے قدم چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے نہایت خندہ پیشانی سے جواب دیا۔ میں نے عرض کی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤں۔ میں قریب ہوا تو فرمایا حمد ہے اس پاک ذات کی جس نے آپ کو اسلام کی توفیق دی۔ میں دیکھتا تھا کہ آپ میں عقل ہے اور وہ عقل خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی ضرور کرے گی۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سابقہ زندگی بالخصوص مقابلے میں آنے کی شرمندگی اور ندامت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن سیدنا خالد بن ولید کے اصرار پر آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اور کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف کیجیے گا۔ جزاک